حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم فوت ہوئے فرشتوں نے تاک عدد پانی سے غسل دیا اور ان کی تدفین کی، اور فرشتوں نے کہا آدم کی اولاد میں یہ آدم کی سنت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو پاس بلایا اور انہیں دن رات کے وقت اور عبادات کے بارے میں اور طوفان نوح کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد اپنے بیٹوں کو جنت کے پھل کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے جنت کے میووں کی تلاش میں نکل گئے، اور ان کو رستے میں فرشتوں کی ایک جماعت ملی جن کے ہاتھوں میں کلہاڑے اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پوچھا، اے آدم کی اولاد کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جنت کے پھل کھانے کی فرمائش کی ہے، ہم ان پھلوں کی تلاش میں ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ واپس آ جاؤ، آدم کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آدم علیہ السلام کے گھر آ گئے تو اماں حوا نے ان کو پہچان لیا اور آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، حوا مجھ سے الگ ہو جا، پہلے بھی تیری وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے، مجھے فرشتوں سے ملنے دے۔ اس کے بعد فرشتوں نے آپ کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، قبر کھودی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا، اور پھر آدم علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا۔ پھر اولاد آدم کو بتایا کہ کسی بھی وفات پانے والے کو ایسے ہی دفن کرنا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن ہیں، ایک قول کے مطابق وہ مکہ کے قریب جبل ابیس میں دفن ہیں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ شیس میرا قائم مقام رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کرنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ سب نے اقرار کیا، اور پھر حضرت شیس علیہ السلام نے دین کی اطاعت و تبلیغ میں گزاری۔